بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو قدیم زبان یہاں کی تھی وہ سنسکرت ہوا کرتی تھی، کئی ہزار سال پرانی تھی۔ جو بالعموم ان کا ایک مذہبی جو ثقافتی ورثہ تھا وہ سنسکرت زبان میں تھا، مگر اس زبان کچھ اتنی سخت تھی کہ یہ مقبولیت عام حاصل نہ کر سکی، اور اسے مخصوص طبقہ ہی لکھتا اور پڑھتا تھا۔ عام لوگ یہاں پر سنسکرت نہیں بولا کرتے تھے کبھی بھی، لہذا یہاں پہ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایک بولی یقیناً اختیار کی، یاد کی، جس پہ وہ آپس میں ایک دوسرے تبادلہ خیال کرتے تھے، اور ہندوستان کے رہنے والے جو بولی بولا کرتے تھے، خطے کے اعتبار سے اس کو ہندوستانی بولی کہا جاتا تھا، ہندوی بولی کہا جاتا تھا۔ اس بولی کا کوئی رسم الخط نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے۔ رسم الخط دیوناگری جو تھا وہ سنسکرت کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، جب مسلمان یہاں پر آئے تو مسلمان اپنے ساتھ یہاں پہ عربی لے کر آئے اور فارسی لے کر آئے۔ عربی مدارس کی اور مذہب کی زبان بنی اور فارسی سرکاری زبان رہی۔ پھر جب انگریز آیا اور اسے دیکھا کہ جو مسلمانوں نے، خصوصاً جو ٹیپو سلطان نے جتنی ترقی کی تھی وہ فارسی کے باعث کی تھی، تو اس نے فارسی کی جڑیں کاٹ دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم لوگ مسلمان جتنے بھی تھے اپنے ثقافتی ورثے سے محروم ہو گئے، اور فارسی کا ہمیں جو شراب ملتا ہے وہ غالب اور اقبال پہ کے ختم ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں ہر مہذب غرب کے اندر فارسی لکھی پڑھی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے علم سے بے بہرہ کرنے کے لیے فارسی پہ پابندی لگائی، اور ساتھ میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ اب جو یہاں کی بولی تھی اس کو ہم کسی صورت سے زبان کا نام دیں، لیکن مسئلہ وہ یہ تھا کہ رسم الخط نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہی ہندوستانی بولی اٹھائی اور اسے سنسکرت کے یعنی دیوناگری رسم الخط میں، جو کہ ایک مردہ زبان تھی، لکھا اور کہا یہ ہندی ہے، ہندوؤں کی زبان ہے، اور اسی کو اٹھایا اور فارسی رسم الخط میں لکھا، اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ اردو ہے، یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ ایک تیر سے انہوں نے دو شکار کر دیے، اور جو تحریری زبان تھی اس کی بنیاد پہ قوم تقسیم ہوگی۔ میں بولی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک تفصیل دوں گا کہ یہاں پہ کسی قسم کی ایون قرآن کا ترجمہ تک بھی ہوا تھا اردو زبان میں، تو اردو زبان کیسے ہوتی مسلمانوں کی؟ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ اردو جو ہے وہ اسلام اور اردو لازم ملزوم ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو اردو بولے گا، اور اگر کوئی اردو بولے گا تو مسلمان ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ ایک بولی تھی جسے ہندو بھی بولتے تھے اور مسلمان بھی بولتے تھے۔ اس کے کئی نام رہے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اس نے کیسے کیسے رنگت بدلی ہے اور کیا کیا اس نے نام بدلے ہیں۔ شرف الدین اصلاحی صاحب جنہوں نے کتاب بھی لکھی اپنی ایک اردو اور سندھی کے اوپر، یہ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اردو نہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، کوئی 200 سال سے ہماری زبان اس نام سے موسوم ہے۔ ابتدائی لفظ اردو بصورت ترکیب اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور زبان اردو معلیٰ کہلاتی تھی، یعنی شاہی لشکر کی زبان۔ رفتہ رفتہ زبان کا لفظ خارج ہو گیا، اردو معلیٰ بچ رہا، کچھ عرصے بعد ادرائے اختصار معلیٰ بھی ساقط ہو گیا اور صرف اردو باقی رہ گئی۔ لکھتے ہیں کہ اردو کے چند قدیم نام یہ ہیں: ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، زبان ہندوستان، لنگوا ہندوستان، ریختہ۔ اب اس کا ایک نام ہندوی کیسے پڑا، اس کا ذکر کیا ہے شیرانی صاحب نے۔ سب سے پہلے ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوی کہا گیا۔ لکھتے ہیں سب سے پہلے ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوی کہا گیا۔ شیرانی صاحب نے ڈاکٹر سنیسی کمار تک لسانی محققین اس بات پر متفق ہیں۔ قدیم لغات اور ادبی تصانیف میں بھی اس کا نام ہندی یا ہندوی تھا۔ اسی لیے 812 عیسوی قاضی خان بدر سے لے کر 1742 میں سراج الدین خان آرزو تک سبھی قدیم لغات نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ بعض صوفیاء کرام کی تحریریں یا اقوال میں بھی اسے ہندی یا ہندوی کہا گیا۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب لکھتے ہیں جس زبان کو
آج ہم اردو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں اسی زبان کو ہندی، دہلی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا. اور یہ نام تقریباً اسی ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب سے میں نے انہیں درج کیا ہے. میر اصل جن کی پیدائش کوئی 1758 کی تھی اور وفات 1794 کی، انہوں نے بھی اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی زبان قرار دیا ہے. فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں. صغیر احمد جان صاحب لکھتے ہیں کہ فارسی اور ہندی کی اختلاط اور ارتباط سے جو زبان عالم وجود میں آئی اور آئندہ چل کر اردو کہلائی، اپنے ابتدائی عہد میں ہندی کہلاتی تھی. ایوب صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان آئے تو یہاں کی ہر بولی کو ہندو یا ہندوی کہا گیا. ہند کی نسبت سے ہندی اور ہندو کی نسبت سے ہندوئی. امیر خسرو نے اپنے دیوان کے دیباچے میں دہلوی کو کلام ہندوی لکھا ہے. میرا جی شمس الشاف اور برہان الدین جانن بھی اسے ہندی کہتے رہے. سبرس کے مصنف نے اسے ہندی لکھا. خطوط غالب میں بھی اسے ہندی کلام کہا گیا. ریختہ ہندی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے. لغت میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں، مثلا بننا، ایجاد و اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا، پریشاں گری پڑی چیز وغیرہ کو اٹھانا. آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں سے اسے ریختہ کیا گیا، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونے اور سفیدی وغیرہ سے پختہ کرتے ہیں. ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی پریشان چیز. شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوا، اسی لیے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعارتاً اردو بھی ریختہ کہلائی. زبان کے لیے ریختہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں غالباً پہلی بار استعمال ہوا، مگر یہ استعمال صرف شاعری تک محدود تھا. میں انشاءاللہ اس پہ جلدی ایک پراپ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کی شاعری اردو کی نثر سے اتنی زیادہ قدیم جو ہے اس کی وجوہات تھی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے پراپ بتاؤں گا. تو لکھتے ہیں کہ زبان کے لیے ریختہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا، مگر یہ استعمال صرف شاعرین کی حد تک محدود تھا. بولی جانے والی زبان یا نثری کاوشوں کے لیے ہندی کا ہی استعمال ہوتا رہا. اس کی وجہ غالباً موسیقی تھی، کیونکہ بعض قدیم غزلوں میں فارسی اور ہندوی کا پرلطف امتزاج ملتا ہے. حافظ محمود احمد شیرانی لکھتے ہیں کہ ریختہ سے مراد اگرچہ ولی اور سراج کے ہاں نظم اردو ہے، لیکن دہلیوں نے بالآخر اس کو زبان اردو کے معنی دے دی اور یہ معنی قدرتاً پیدا ہو گئے. اسی لیے ان ایام میں اردو زبان کا تمام تر سرمایہ نظم بھی تھا. جب نثر پیدا ہو گئی تو یہ اصطلاح اس پر ناطق آ گئی. اس طرح ریختہ قدرتاً اردو زبان کا نام ہو گیا. یوں تو ریختہ کی اصطلاح ایک خاص شاعری کے لیے مستعمل تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ریختہ کا لفظ تمام شاعری کے لیے مقبول ہو گیا. بیشتر قدیم شعراء نے شاعری یا اردو زبان کے لیے ریختہ کا ہی لفظ استعمال کیا تھا. چنانچہ شاہ حاتم، قائم، مرزا قتیل، میر تقی میر، سودا، مصفی، سوز اور جرت سے لے کر مرزا غالب کے وقت تک سبھی کے کلام میں یہ لفظ ملتا ہے اور سبھی نے اس کو شاعری کا مترادف جانا. بقول غالب ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. دکنی کا اردو زبان اور ادب میں انتہائی اہم مقام ہے. اردو کو دکنی بھی کہا جاتا رہا. دکن کا دور اردو زبان و ادب میں انتہائی اہم ہے. اردو کو دکنی بھی کہا جاتا رہا ہے، دکن کی زبان کو دکنی کہا جاتا رہا ہے. مولانا شیرانی لکھتے ہیں کہ اہلیان دکن دکنی کہتے رہے. اس کی متعدد مثالیں وہاں پہنچائی جا سکتی ہیں. شاہ ملک بیجاپوری کی رسالہ احکام الصلاۃ میں لکھتے ہیں یوں مسلیہ کو دکنی کیا اس سبب، فہم کر کے دل میں کریں یاد سب.
نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ شمال میں اب تک جدید زبان کا کوئی نام رائج نہیں تھا. دکن میں دکنی کے نام سے موسوم ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ شمالی ہند میں بھی اسے ریختہ اردو اور اردو معلّہ کے ناموں سے موسوم ہوئی. دکنی میں یوں دکنی مٹھی بات کا ادا نہیں کیا کوئی اس بات کا. تو سمی کہتے ہیں کیا ترجمہ دکنی کا ہو دل پذیر، بولیا بوئسا یوں کمال خان دبیر. نصرتی کہتے ہیں صفائی کی صورت کی ہے آرسی، صفائی کی صورت کی ہے آرسی، دکنی کا کیا شعر یوں فارسی. اب آتی ہے گوجری. شیرانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اہلیان دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا اور اہلیان گجرات نے اس کا نام گجراتی یا گجری رکھا. شیخ محمد نے خوب ترنگ لکھی ہے اس مصنوعی کی زبان زیادہ تر اردو کے الفاظ میں داخل ہے لیکن وہ اسے گجراتی بولتے ہیں. جو دل عرب عجم کی بات سن بولی گجرات. آخر میں آئی اردو. اردو شعراء میں سب سے پہلے مصنفی کے ہاں یہ لفظ بطور اس میں علم آیا. خدا رکھے یہ زبان ہم نے سنی ہے میر و میرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم میں مصنفی اردو ہماری ہے. ڈاکٹر جمیل جابر کہتے ہیں کہ ہندوستانی لشکر جو اردو کہلاتے تھے، جن میں ہر علاقے کے لوگ موجود تھے اور ایک دوسرے سے اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے. مختلف زبانوں کے الفاظ، مزاج اور لہجوں کو سلیقے کے ساتھ جذب و ہم آہنگ کر کے ایک وحدت بنا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے بعد میں یہ زبان اردو کہلائی جانے لگی. یہ سب زبانوں کی زبان ہے اور یہ سب سے ہے اور سب اس میں ہے. مولانا شیرانی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس لفظ کا استعمال بابر کے عہد سے ہونے لگا تھا، مگر زبان کے معنوں میں اس کا استعمال چندہ قریب نہیں ہے. اس کو رواج آئے 100-125 سال کا عرصہ کم و بیش گزرا ہے. لکھتے ہیں اس کو یعنی اردو کو رواج آئے 100-125 سال کا عرصہ کم و بیش گزرا ہے. ادبیات میں محمد عطا حسین تحسین نے نام اختیار کیا، اس کے بعد یہ لفظ عام ہو گیا. دریائے لطافت میں انشاء اور قدرت نے اپنے تذکرے کو میں اسی نام سے کرتے ہیں. تو جناب یہ تھی تاریخ اس بولی کی جو زبان میں بدلی اور مختلف عہدوں میں اس نے کیا کیا نام پائے. یہ آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی اگر آپ قدیم اردو کی تاریخ کو پڑھیں. اور میں نے یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ معلومات ایک فیس بک پیج سے حاصل کی تھی اور جہاں انہیں سب کو کمپائل کر دیا تھا، اور اس فیس بک پیج کا نام ہے انشاء اردو. ان کا بھی شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.